اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. کانا کلامنا حول دلیل العقل، ہماری گفتگو اور بحث کا محور دلیل عقل تھا۔ اس کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی ادلہ اجتہادیہ کی جو چوتھی قسم ہے، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں عقل کے بارے میں گفتگو کی ہے، کیا مطلب ہے اس کا، دلیل عقلی کسے کہتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، وہ ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ جیسے کہ اس کی تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ ہر وہ حکم عقلی کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ قطع بالحکم شرعی ہو، اس کے ذیل میں ہم نے وضاحت کے ساتھ گزشتہ درس میں بیان کیا۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کہ کیا یہ حجت ہے اور کس طریقے سے حجت ہے، کیسے حجت ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی حجیت امور بدیہہ میں سے ہے اور یہ کسی دلیل یا برہان کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عقل دلیل اساسی ہے عقیدہ اسلامیہ کے لیے۔ عقل عقیدہ اسلامیہ کے لیے دلیل اساسی ہے۔ تو جو عقیدے کے لیے دلیل اساسی ہو، یعنی جو عقیدے کے لیے دلیل ہو، جبکہ تشریع جو ہے وہ عقیدے سے ہی نکلتی ہے، عقیدہ پہلے ہے، تشریع بعد میں ہے۔ تو جو عقیدے کے لیے جو ہے وہ دلیل ہو، تو ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو ہم عقیدے کی دلیل بنا سکتے ہیں، عقیدے کے لیے دلیل بنا سکتے ہیں، تو اس چیز کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تشریع میں بھی حجت ہے اور اس کی حجیت ثابت ہے، اس لیے کہ عقیدہ تشریع سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ اصل دین ہے۔ تو لہٰذا اس کی حجیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی حجیت اتنی واضح اور روشن ہے کہ اس میں ہمیں کسی دلیل یا برہان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل دلیل ہے عقیدے میں، اور عقیدے کے لیے دلیل ہے، جس سے شریعت جو ہے وہ تشریع جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یعنی جو چیز عقیدے کے لیے دلیل ہو تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تشریع کے لیے بھی حجت ہے، اس لیے کہ عقیدہ تشریع سے اہم ہوتا ہے، اصل دین ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ اصل دین ہے، پہلے عقیدہ ہی تو ہے، اس کے بعد تو تشریع آئے گی، اس کے بعد تو احکام آئیں گے۔ سب سے پہلے تو عقیدہ ہی ہے، اور ہم عقیدے میں، عقیدے کی صحت میں جو عقل ہے اس کو ہم جو ہے وہ دلیل اساسی جانتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ دلیل اساسی ہے عقیدے کی بنیادوں میں، عقیدے کی صحت میں۔ لہذا جو اصل کے لیے دلیل ہو سکتی ہے تو وہ فروع کے لیے دلیل ہو سکتی ہے۔ جو اصل میں حجت ہے، اصل کے لیے حجت ہے، تو وہ تشریع کے لیے بھی حجت، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احکام عقل کتنی قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں، حکم عقلی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دو قسمیں ہیں، تقسیم ہوتا ہے، احکام عقل تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، ایک مستقلات عقلیہ اور دوسرے مستقلات غیر مستقلات عقلیہ۔ ایک مستقلات عقلیہ
اور دوسرے غیر المستقلات العقلیہ. مستقلات عقلیہ کیا ہیں؟ مقدمات عقلیہ مستقلات عقلیہ کیا ہیں؟ جن میں دونوں مقدمے قیاس جو ہیں وہ عقلی ہوں. اور غیر مستقلات عقلیہ کیا ہیں؟ جن میں ایک مقدمہ جو ہے وہ غیر عقلی ہو اور دوسرا عقلی ہو. ایک مقدمہ عقلیہ ہو اور دوسرا مقدمہ غیر عقلیہ ہو. تو یہ دو قسمیں جو ہیں وہ ہیں احکام عقل کی. یعنی احکام عقل دو قسموں تک تقسیم ہوتا ہے، ایک مستقلات عقلیہ اور ایک غیر مستقلات العقلیہ. مستقلات عقلیہ جس میں دونوں مقدمے قیاس استدلال جو ہے وہ عقلی ہوں، اور غیر مستقلات عقلیہ جن میں ایک مقدمہ عقلی ہو دوسرا مقدمہ غیر عقلی ہو. یہ تھا ہمارے درس کا خلاصہ. اب ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں حجیتہ، عقل کی یا دلیل عقل کی حجیت پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ دلیل عقلی حجت ہے، اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے حجت مانیں. کہہ رہے ان حجیت العقل فی وقعها من الامور البدیہیہ لا التي لا تفتقر الى برہان. کہہ رہے ہیں کہ حجیت عقل در حقیقت امور بدیہیہ میں سے ہے کہ جس کو کسی برہان یا دلیل کی حاجت نہیں ہے. وہ کسی برہان یا کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ واضح و روشن امور میں سے ہے، بدیہیہ امور بدیہیہ میں سے ہے. اس کے لیے کسی برہان کی کسی دلیل کی ہمیں حاجت نہیں ہے، یا وہ خود اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل پیش کی جائے. کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے، حاجت نہیں اس دلیل کی. کیوں؟ لأن العقل هو الدلیل الاساسی للعقیدۃ الاسلامیہ، اس لیے کہ عقل عقیدہ اسلامیہ کے لیے دلیل اساسی ہے. عقیدہ اسلامیہ میں عقل کا دخل جو ہے بہت زیادہ ہے، دلیل اساسی ہے عقل. جو انسان بھی شریعت مقدسہ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے یا اسلام کو مانتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کے اس عقیدے میں عقل کا بہت بڑا دخل ہے. اس کی بنیادوں میں عقل ہے. عقیدہ اسلامیہ کی بنیادی دلیل ہے، وہ دلیل اساسی ہے عقیدہ اسلامیہ کے لیے. التی منہا ينبثق التشریع الاسلامی، جس سے تشریع اسلامی جو ہے وہ نکلتی ہے. یعنی پہلے عقیدہ ہی تو ہے، بعد میں جو ہے وہ تشریع ہے، بعد میں احکام ہے، بعد میں قوانین ہے، بعد میں دساتیر ہیں. پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اور تشریع اور قوانین اور احکام یہ بعد میں ہے. تو جو چیز بنیاد اصل کی بنیادوں میں ہو، جو چیز اصل کے لیے بنیادی جو چیز اصل کے لیے اساس ہو، جو چیز عقیدے کے لیے اساس ہو، تو اور اس کے لیے وہ حجت ہو، تو پھر احکام تو بعد میں آتے ہیں، احکام کا درجہ تو بعد کا ہے، تو ان کے لیے تو وہ حجت ہونے میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. جب اصل کے لیے وہ حجت ہے، اصل کے لیے اساس ہے، اس کے عقیدے کی بنیادوں میں شامل ہے عقل جو ہے، اور اساسی دلیل ہے عقیدے کے لیے، تو پھر فروع کے لیے، تشریع کے لیے، احکام کے لیے تو اس میں کوئی حجت میں دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. فمن اعتبار ہی دلیل اساسی للعقیدہ نستفی، پس سے اعتبار سے کہ جب دلیل جو ہے وہ ہم اس کو عقیدے کے لیے اساس مانتے ہیں، اس کی اصل میں شامل ہے، بنیادوں میں شامل ہے عقیدہ اسلامیہ کی دلیل عقل اور عقل، تو پھر ہم اس بات کو جو ہے وہ درک کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. نستطيع ان ندرك بسهولہ، تو ہم آسانی کے ساتھ اس بات کو درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. وبداہت حجت اعتبار ہی، اور اس کی حجت کے واضح روشن ہونے کو ہم بطریقے، یعنی ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کو جو ہے. جب ہم نے یہ بات جان لی کہ عقل عقیدے کی بنیادوں میں شامل ہے، اس کے اساس میں شامل ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی عقیدہ جو ہے وہ بنتا ہے اور سامنے آتا ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ اصل کی بنیادوں پر قائم ہے، عقل کی بنیادوں پر قائم ہے، عقل کی بنا پر قائم ہے، عقل کے ذریعے وہ
قائم ہوتا ہے تو پھر تشریح میں تو آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی وضاحت حجیت کو درک کر لیں، سمجھ لیں کہ اس کی حجیت جو ہے واضح اور روشن ہے احکام میں. تشریح یعنی احکام، قوانین، دساتیر، احکام. وذلك لأن العقيدة أهم من التشريع لأنها أصل الدين. اس لیے کہ عقیدہ تو اہم ہے، ظاہر ہے عقیدہ پہلے ہے. اگر کسی ایک انسان روزانہ نماز پڑھتا رہے، عقیدہ اس کا اندر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بھائی مانا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن کریم پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ عز و جل کی توحید پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کی اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک انسان زندگی بھر روزے رکھتا رہے لیکن وہ اللہ عز و جل کو کی توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ عز و جل کی مثلا جو ہے وہ حی ہونے کا قائل نہیں، مثلا یا نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا قائل نہیں ہے، تو اس کے اس روزہ رکھنے بھائی پہلے تو عقیدہ ہے، ایمان ہے. اگر عقیدہ اور ایمان ہی درست نہیں ہے تو پھر فروع اور تشریح سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اصل جو ہے وہ عقیدہ ہے. عقیدہ کی بنیاد پر انسان جو ہے اب اس کے بعد اس کے لیے تشریح کی منزل آتی ہے. پہلے عقیدہ، اس کے بعد تشریح. تو جب ہم نے جو ہے وہ عقیدے میں عقل کو جو ہے وہ مانا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کی حجیت کو مانا ہے، تو پھر تشریح میں اس کی حجیت تو بالبداہہ یعنی جو ہے وہ موجود ہے اور بالبداہہ وہ ثابت ہے. بھلے وذلك لأن العقيدة أهم من التشريع لأنها أصل الدين. اس لیے کہ عقیدہ جو ہے وہ اہم ہے تشریح سے، کیونکہ عقیدہ لأن العقیدہ اصل الدین، اس لیے کہ عقیدہ جو ہے وہ اصل دین ہے، دین کے اصل ہوتا ہے، اصول دین. وَمِمَّا فَهِمْنَاهُ مِنَ التَّعْرِيفِ، اور جیسا کہ ہم تعریف سے یا جو کچھ ہم نے تعریف سے سمجھا ہے، کیا تعریف سے ہم نے کیا سمجھا ہے؟ دلیل عقل کیا ہے؟ هو كل حكم عقلی ينهي الى القطع بالحكم الشرعی، وہ ہر وہ حکم عقلی جس کا نتیجہ قطع حکم شرعی ہو، اس کا نتیجہ کیا ہو؟ قطع بالحکم شرعی ہو. یہ ہم نے جو ہے وہ تعریف میں تو سمجھا ہے. تو اس اعتبار سے ان الدلیل العقل هو الذي ينهي الى القطع بحکم الشرع. کیا سمجھا ہم نے تعریف میں؟ کہ دلیل عقل جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ قطع حکم الشرع ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر ہم، اس تعریف کی بنیاد پر ہم عقل کی حجیت کو احکام میں بھی درک آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. وَذَلِكَ لَأَنَّ الْقَطْعَ حُجَّةٌ بِالْبَدَاهَةِ، اور یہ چونکہ یہ بات واضح روشن ہے کہ قطع جو ہے وہ کیا ہے؟ بالبداہہ حجت ہے، بالبداہہ حجت ہے. یعنی اس میں کوئی ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے، کوئی الگ سے غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو بالبداہہ حجت ہے. بھلے جب دلیل ہم نے تعریف سے سمجھایا اس کی، تو کیا سمجھایا ہم نے؟ تو کہ دلیل عقل جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے دلیل عقل کا قطع حکم الشرع، تو ہم اس کی حجت کو جو ہے وہ درک کر سکتے ہیں جب وہ نتیجہ کا حکم الشرع ہوتا ہے. یہ حجت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اب آئیے، یہ تھی ہماری بات اس کے حجیت کے بارے میں کہ کیا عقل جو ہے وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. تو ہم نے اس کو قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب عقل جو ہے وہ عقیدے کے لیے حجت ہے اور دلیل اساسی ہے عقیدے کے لیے، تو پھر تشریح کے لیے تو اس کو حجت ماننا اور زیادہ واضح اور روشن اور صاف ہے. اس میں کوئی گنجلک یا کوئی غموض یا کوئی تاخیر نہیں پائی جاتی، کیونکہ عقیدہ اصل ہوتا ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے اور تشریح بعد میں ہے. اور عقیدہ اصل ہے اور تشریح تو فرع ہے. عقیدہ اصل ہوتا ہے اور تشریح بعد میں ہے، فروع اس کی فرع ہوتی ہے. اس کی اصل جو ہے وہ عقیدہ ہے. جب عقیدے کے لیے وہ حجت ہے اور عقیدے کے لیے دلیل اساسی ہے، تو پھر شرع کے لیے تشریح کے لیے تو اس کا دلیل اساس ہونے میں ہمیں کوئی، یعنی سمجھنے میں اس پہ ہمیں کوئی جو ہے وہ
پریشانی یا مشکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ تو واضح اور روشن ہے۔ یہ ہماری بحث کا خلاصہ تھا۔ اب ہم نے انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم کو اس کی کہ کتنے قسموں پر جو ہے تقسیم ہوتی ہے دلیل عقل، اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ یہ بیان ہم نے کیا ہے خلاصے میں کہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ایک مستقلات عقلیہ اور دوسرے غیر مستقلات العقلیہ۔ انشاءاللہ اس کی توضیح اور اس کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اور اس کی تطبیق انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس کو ہم نے خلاصے میں بیان کیا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ نقطف فی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مباحثہ کیجئے اور اس کو دہرائیے، مطالعہ کیجئے اس کا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے، آپ کی خدمت میں ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔